میں نے کہا سیلویا، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ تم نے ضمیر کی آواز پر کان دھرے ہیں۔ بہرحال اب یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ جیکب اور ہارڈی وغیرہ تمہاری جان کے دشمن ہو چکے ہیں۔ وہ مستقبل قریب میں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ میں یہ سب کچھ سمجھتی ہوں، لیکن فی الحال تو وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اس حراست کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی دیر تک رہے گی۔ میرے خیال میں یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ جیکب خاصا با اثر شخص ہے۔ سنا ہے کہ ڈی ایس پی اکرام شاہ سے بھی اس کا کوئی لنک نکل آیا ہے۔ یقیناً لاہور میں بھی اس کے تعلقات ہوں گے۔ ویسے بھی ولایتی لوگوں کے لیے ہمارا دیسی قانون بالکل پھسپھسا ثابت ہوتا ہے۔ چلو کچھ بھی ہے، 8-10 روز تو یہ لوگ پولیس کی حفاظت میں رہیں گے ہی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر حوصلہ جمع کر کے بولی، میں چاہتی ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر واپس چلی جاؤں۔ وہاں اسکاٹ لینڈ میں میرے ایک انکل رہتے ہیں۔ جیکب اور ہارڈی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میں خاموشی سے وہاں 2-3 سال گزار سکتی ہوں۔ میرے دل میں جیسے کوئی چیز شناکے سے ٹوٹ گئی۔ اپنے اندر کی ہلچل پر میں نے بمشکل قابو پایا۔ وہ اداس نظروں سے میرا چہرہ تک رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر 2-3 سال بعد کیا کرو گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہارڈی اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بڑا قہر دیکھا ہے۔ میرا ارادہ ہالینڈ میں آباد ہو جانے کا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، وہاں میری والدہ کے قریبی رشتہ دار آباد ہیں۔ شاید میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میری والدہ ڈچ تھیں۔ وہ میرے والد سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ میں خاموش ہو گیا، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ کھڑکیوں سے باہر دور کہیں کھیتوں میں ڈیزل انجن کی کو کو سنائی دے رہی تھی۔ پاس کے کچے راستے پر مویشی اپنے گلے کی گھنٹیاں بجاتے رواں دواں تھے۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے کہا، ہالینڈ جا کر کیا کرو گی؟ وہ عجیب اداسی بھرے لہجے میں مسکرائی، کوئی اچھا سا ڈچ دیکھ کر شادی کر لوں گی، اس کے ساتھ مل کر گھر چلاؤں گی، اس کے بچوں کی ماں بنوں گی، اور اتوار کو گرجے میں جا کر جہاں اور بہت سی دعائیں مانگوں گی، وہاں ایک دعا اور بھی مانگوں گی کہ دور پاکستان میں رہنے والا ایک شخص ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ مسکراتا رہے۔ وہ شخص جس نے مجھے محبت کے ایک نئے مفہوم سے آشنا کیا، جو صرف چند دن میرے ساتھ رہا لیکن جس کی خوشبو نے میری پوری زندگی کو ڈھانپ لیا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے سیلویا کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ وہ شاید میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بولی، کیا سوچ رہے ہو اسلم؟ میں نے اپنی نم آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا سیلویا کہ تم یہیں میرے ساتھ رہ جاؤ؟ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زندگی کا سفر طے کریں۔ اس کی روشن پیشانی پر کرب کی شکنیں سی ابھر آئیں۔ اپنے کسی اندرونی اضطراب سے دستوں گریباں ہوتے ہوئے بولی، سچ کہتی ہوں اسلم، جو محبت اور سچائی میں نے یہاں کچے پکے راستوں اور کھیت کھلیانوں میں دیکھی ہے، دنیا کے بڑے بڑے چمکیلے شہروں میں نہیں دیکھی۔ اس محبت اور سچائی کی ایک علامت تم بھی ہو اسلم۔ میرے بس میں ہو تو میں تمہارا ہاتھ تھام کر زندگی بھر انہی کھیتوں اور گلی کوچوں میں گھومتی رہوں۔ میں یہاں کی ہر زبیدہ، ہر چاند اور ہر باب صادق سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس پیار بھری خالص زندگی کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے پچھلے چند ہفتوں میں جو دشمنی پال لی ہے، یہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں کہیں دور جا کر چند سال تک بالکل الگ تھلگ زندگی گزاروں۔ یہ الگ تھلگ زندگی ہم دونوں بھی تو گزار سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کے ہی کسی چھوٹے بڑے شہر میں رہائش رکھ سکتے ہیں، میں نے اداسی بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار میری آنکھوں میں دیکھا، پھر جلدی سے سر جھکا لیا۔ اس کی شفاف پیشانی پر پھر کرب کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ نہیں اسلم، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم جیکب اور ہارڈی کی کینہ پرور فطرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ بڑے دھیمے لیکن بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ میں اپنے ساتھ تمہاری زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، کسی صورت نہیں ڈال سکتی۔ پلیز اسلم، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ اٹھی اور اپنے آنسو چھپاتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ 10 بجے تک ڈی ایس پی اکرام شاہ ماتحت عملے کے ساتھ باغپور پہنچ گئے۔ اخباری نمائندے بھی ساتھ تھے۔ سابو کے بازیاب ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چودھری کی ہلاکت، اے ایس آئی نذیر کی موت
اور چودھری ارباب کی گرفتاری کی خبر نے بھی ہلچل مچائی تھی۔ تحصیلدار اور اس کے ہم نوا صبح سویرے ہی باغپور آ گئے تھے۔ وہ جیکب اور اس کے ساتھیوں پر گرفت نرم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی اکرام شاہ کو شوکت کا یہ اقدام پسند نہیں آیا تھا کہ اس نے جیکب اور اس کے ساتھیوں کو عام لوگوں کی طرح لاک اپ میں ڈال دیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب کے آتے ہی ان لوگوں کو لاک اپ سے نکال لیا گیا۔ بہرحال عملی طور پر وہ پولیس کی تحویل میں رہے۔ اخباری رپورٹر سابو کی طرف یلغار کر رہے تھے۔ وہ اس کی زیادہ سے زیادہ تصویریں لینا چاہتے تھے۔ جو نئے لوگ آئے وہ اس زندہ عجوبے کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اس کو تماشا بنایا جا رہا تھا۔ شوکت نے ایسے لوگوں کو سختی سے پیچھے ہٹا دیا۔ ان لوگوں کی توجہ سابو کی طرف سے ہٹی تو سابو کی غمزدہ ماں کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے اپنے کیمروں اور نوٹ بکس کے ساتھ اشک بار ماں جی کو گھیر لیا۔ ان سے الٹے سیدھے سوالات ہونے لگے۔ وہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میرے صابر کو مجھ سے جدا مت کرو، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سابو کا اصل نام صابر تھا۔ صابر عرف سابو کے سلسلے میں ڈی ایس پی اکرام نے جیکب وغیرہ کا طویل بیان قلم بند کیا۔ اس بیان سے تصویر کا ایک دوسرا رخ سامنے آتا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ رخ درست تھا یا غلط۔ بہرحال جیکب کا بیان کچھ اس طرح تھا، میرا نام جیک ہاور ہے، میں لندن میں انڈور سپورٹس کا ریجنل انچارج بھی رہا ہوں۔ لندن کی سرکس کمپنی بلیو سٹار میں حصے دار ہوں۔ ہم یہاں پر سیر و شکار کے لیے آئے تھے اور تحصیلدار فیروز علی ٹوانا صاحب کے مہمان تھے۔ یہ کوئی 5 ہفتے پہلے کا ذکر ہے۔ میں اور میرے ساتھی کھو والی گاؤں کے معزز زمیندار رستم ملک کے ساتھ ان کا باغ دیکھنے گئے۔ وہاں ہم نے صابر عرف سابو کو دیکھا۔ اس کی جسمانی ساخت دیکھ کر ہمارے دل میں خیال آیا کہ اگر اس شخص کو ملک سے باہر لے جا کر سرکس پر پرفارم کروایا جائے تو یہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم نے سابو کی والدہ سے بات کی اور اس سلسلے میں اسے باقاعدہ اجازت طلب کی۔ ہم نے اس کی والدہ کو بتایا کہ فی الحال سابو کو لاہور لے جائیں گے، وہاں جا کر اس کے بارے میں مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ سابو کی والدہ یعنی زینب نے ہمیں اجازت دی۔ ہم نے زینب کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے معقول رقم بھی دی۔ جب ہم سابو کو بذریعہ گاڑی سرگودا کی طرف لے جا رہے تھے، راستے میں وہ اچانک بے گیا۔ در حقیقت اس کی ماں نے غیر فطری طور پر اسے ہمیشہ عورت سے دور رکھا ہے۔ جوان عورت کو دیکھ کر وہ مشتعل ہو جاتا ہے اور اس کی جنسی بھوک شدت سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ خطرناک طور پر جنس زدہ ہے۔ گاڑی میں اس نے ہماری ساتھی سیلویا کو دیکھا تھا اور اس کے بپھرنے کی وجہ سیلویا ہی تھی۔ وہ کسی جنونی کی طرح اسے نوچنے کھسوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہم نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس دوران میں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور کھیتوں میں غائب ہو گیا۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ اس موقع پر ہم نے مقامی پولیس کو مطلع نہیں کیا اور اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں کے لوگوں میں خواہ مخواہ خوف و ہراس پیدا ہو۔ اس دوران میں سابو نے لوگوں پر حملے شروع کر دیے۔ پہلے اس نے بشیر کی جوان بیوی زبیدہ کو پکڑنے کی کوشش کی اور پھر بشیر کو مارا۔ پھر کھیتوں میں سوغرا کو بے دردی سے قتل کیا۔ بعد میں اس نے شکاری راضی جان کی جان لی۔ کمپاؤنڈر رحمت کا قتل اور اس کی دلہن پر مجرمانہ حملہ بھی سابو کی خصلت کا کھلا ثبوت ہے۔ دوسری طرف سابو کی ماں بھی ایک لالچی عورت ثابت ہوئی۔ جب سابو نے پہلا قتل کیا یعنی بشیرہ کو مارا تو وہ بھی باغپور میں تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ سابو کو پکڑنے میں ہماری مدد کرتی، اس نے ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ گاؤں میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتی تھی۔ مجبوراً ہم نے چودھری ارباب سے کہا اور انہوں نے اسے حویلی پہنچا دیا۔ وہ غلط کہتی ہے کہ اسے مارا پیٹا گیا ہے۔ وہاں اسے ہر سہولت میسر تھی۔ ہم صرف سابو کے پکڑے جانے کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دیتے۔ ڈی ایس پی اکرام اور تحصیلدار فیروز علی اس بیان کو بڑی اہمیت دے رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کا جھکاؤ چودھری ارباب اور جیکب وغیرہ کی طرف ہے۔ بے شک اے ایس آئی نذیر قتل ہوا تھا، لیکن چھوٹے چودھری کی موت کو زیادہ اچھالا جا رہا تھا۔ دانستہ طور پر ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا تھا کہ سابو ایک جنونی قاتل کے طور پر سامنے آئے اور حالات کی تمام تر ذمہ داری اسی پر ڈالی جا سکے۔ میرے اور شوکت کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ سیلویا ابھی تک ہماری ہی تحویل میں تھی۔ میں اور شوکت اس کے پاس پہنچے۔ شوکت نے جیکب کا سارا بیان سیلویا کے گوش گزار کیا۔ وہ بولی، یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے انسپکٹر،
زینب پر بھی بہتان لگایا گیا ہے۔ اسے ایک پیسہ نہیں دیا گیا اور نہ اس سے سابو کو لے جانے کی اجازت لی گئی۔ میں گواہ ہوں کہ جیکب اور رستم وغیرہ نے سابو کو زبردستی اس کی ماں سے چھینا اور اس بیچاری کو روتا پیٹتا چھوڑ کر سابو کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ راستے میں سابو نے تم پر حملے کی کوشش کی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل غلط ہے، بس اتنا ہوا تھا کہ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ دراصل ہم اسے ایک وین میں ڈال کر لے جا رہے تھے، اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، وہ مسلسل جد و جہد کر رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ سے رال پہنچنا چاہی تو اس نے میرے بازو پر کاٹ لیا۔ اس کے بعد ہارڈی نے اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ سیلویا سے آدھ پون گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ شوکت کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اعلیٰ افسروں کا جھکاؤ انگریزوں کی طرف ہے۔ اگر سابو کے حق میں واضح دلیلیں نہ ملتیں تو اس کا بری طرح پھنسنا لازمی تھا۔ بے شک سیلویا غیر جانبداری سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ لوگ اسے بھی تو جھٹلا سکتے تھے۔ ہم نے ASI نیاز کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کیس کے تمام پہلوؤں پر از سر نو غور کیا۔ اس غور و فکر کے دوران میں ہم نے جیکب اور ہارڈی وغیرہ کے تفصیلی بیان کو بھی مد نظر رکھا۔ آخری نتیجہ نکالتے ہوئے شوکت نے کہا، سابو پر ٹوٹل 4 بندوں کے قتل کا الزام ہے، یعنی بشیرہ، سغرا، راضی جان اور کمپاؤنڈر رحمت۔ ان میں سے صرف آخری قتل ایسا ہے جس میں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ سابو نے یہ واردات اپنے دفاع میں یا بھوک وغیرہ سے مجبور ہو کر نہیں کی، بلکہ اس واردات میں اس کی جنسی خواہش کو دخل تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نیاز نے تائید کی۔ یہ قتل باقی 3 وارداتوں سے میل نہیں کھاتا، مختلف نظر آتا ہے، اور میرے خیال میں یہی قتل ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں سابو کے خلاف زیادہ غم و غصہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا، لوگ بہت بھڑکے ہوئے ہیں، ASI نیاز نے کہا۔ رحمت کے گھر کے باہر آج صبح بھی بہت سے لوگ جمع تھے۔ رحمت کی دلہن کو ابھی تک غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ اس واردات کے واقعات پر غور کیا جائے تو اس میں منصوبہ بندی نظر آتی ہے، شوکت نے کہا۔ ایسی منصوبہ بندی ایک ہوش مند شخص ہی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سابو اتنا سیدھا سادہ اور کم عقل نہیں جتنا اس کی والدہ بتاتی ہے اور جتنا وہ چہرے مہرے سے نظر آتا ہے۔ استغاثہ اس کیس کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ ملزم پھانسی کے پھندے تک پہنچ جائے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ شوکت نے آخر میں میری رائے طلب کی۔ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا۔ پہلی وارداتوں میں جارحیت کے بجائے دفاع نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، بشیرے اور سغرا کے قتل کے وقت ان دونوں کے قریب ہتھیار موجود تھے۔ بشیرے کی لاش کے پاس کسی جبکہ سغرا کی لاش کے پاس درانتی پڑی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ قتل ہونے والے سابو کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے انہوں نے ان ہتھیاروں سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، نتیجے میں وہ ڈرا اور ان پر پل پڑا۔ اسی طرح چاند پر حملہ خوراک حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ راضی جان کے قتل میں بھی دفاع نظر آتا ہے، مگر آخری واقعہ مختلف ہے۔ ہاں، یہ واردات ایسی ہے جو سابو کو بری طرح پھنسا رہی ہے، شوکت نے پھر پرسوچ لہجے میں کہا۔ اور واقعی ہم نے محسوس کیا تھا کہ اس واردات کے بعد سابو کے لیے ہر ہمدردی دم توڑ گئی تھی۔ ابھی ہماری بات چیت جاری تھی کہ مخبر چاند اپنی گول گول آنکھوں میں کسی پریشان کن خبر کا تاثر لیے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ شوکت نے چونک کر پوچھا۔ چاند نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے DSP اکرام صاحب نے میم جی کا بیان لیا ہے۔ میم جی نے اپنے بیان وچ کئی ایسی باتیں کہی ہیں جو چودھری ارباب اور اس کے پرونوں کے خلاف جاتی ہیں۔ اس بات کا تو ہمیں پہلے سے اندازہ تھا، شوکت نے کہا، لیکن جو دوجی بات ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا، چاند نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کون سی بات؟ ہارڈی صاحب نے میم جی پر الزام لگایا ہے کہ وہ غداری کر رہی ہے۔ اس کا اسلم صاحب سے تعلق ہے اور وہ چوری چھپے ان سے ملتی بھی ہے۔ یہ واقعی پریشان کن خبر تھی۔ بہرحال اس صورتحال کا بھی تو تھوڑا بہت پیشگی اندازہ ہمیں تھا۔ اب سارے معاملات کھل کر سامنے آتے جا رہے تھے۔ میں نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، شوکت، میرا خیال ہے کہ ہمیں سابو سے آخری واردات کے بارے میں پھر تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنی چاہیے، شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ لیکن وہ تو کچھ بتاتا ہی نہیں، شوکت نے بیزاری سے کہا۔ کبھی تو لگتا ہے کہ جان کر بالکل گونگا بن گیا ہے۔ اب ہمیں ایک سہولت حاصل ہے، ہم اس کی ماں سے مدد لے سکتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ تجویز ASI نیاز اور چاند وغیرہ کو بھی پسند آئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ماں جی کے ساتھ تھانے میں تھے۔ سابو ایک بار پھر اسی لاک اپ میں تھا جہاں سے ایک دن پہلے اسے چودھری ارباب نے حوالدار رب نواز
اور کانسٹیبل ڈوگر کی مدد سے اغوا کروایا تھا۔ لاک اپ کی تسلی بخش مرمت کروا دی گئی تھی۔ یہاں سننے والوں کو حوالدار رب نواز اور کانسٹیبل ڈوگر کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ دونوں اہلکار قریباً 6 ماہ روپوش رہنے کے بعد کراچی کے علاقے گولی مار سے پکڑے گئے۔ حوالدار رب نواز نے جعلی انسپیکٹر بن کر ایک حیدرآبادی لڑکی کو اپنی حب سے بے جا میں رکھا اور اس کا بوگس نکاح نامہ بنوانے کی کوشش کی۔ اس واقعے کی تفتیش کے دوران میں وہ پکڑا گیا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ وہی سابو کے کیس والا مفرور حوالدار رب نواز ہے۔ بعد میں رب نواز کی نشاندہی پر کانسٹیبل شاہ نواز ڈوگر بھی قانون کی گرفت میں آ گیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ روداد ہے۔ ماں جی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات تھی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم سابو سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ دہائی دینے لگیں، میں تم کو کیسے بتاؤں پترو، میرا سابو ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ نہ کسی کو بے وجہ مار سکتا ہے، نہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ وہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے، وہ غلط کہتی ہے۔ میں نے کہا ماں جی، عدالت آپ کا بیان مان کر سابو کو بے گناہ نہیں سمجھ لے گی۔ اس کے لیے پکے ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ اگر سابو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر وہ اپنی صفائی میں کچھ بتائے۔ اگر بول کر سب کچھ نہیں بتا سکتا تو اشاروں کنایوں میں ہی کچھ سمجھائے۔ کچھ دیر بعد میری اور شوکت کی بات ماں جی کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بولیں، میں اس سے پوچھ لوں گی، سب کچھ پوچھ لوں گی، لیکن پہلے مجھے اس سے اکیلے میں بات تو کرنے دو۔ ہم نے ماں بیٹے کو تنہائی فراہم کر دی۔ بیٹا سلاخوں کے پیچھے تھا، ماں سلاخوں کے باہر تھی۔ جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی، ڈی ایس پی صاحب کا آرڈر شوکت کے لیے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم یعنی سابو کو فوری طور پر کورٹ میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیا جائے اور اس کام سے پہلے اس کی گرفتاری ڈالی جائے۔ اس کے علاوہ ملزم کی ماں کو بھی حراست میں لیا جائے۔ ڈی ایس پی اکرام شاہ کے ارادے واضح تھے۔ لگتا تھا کہ ریمانڈ کے بعد سابو کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جانے والا ہے۔ وہ جو پہلے ہی مار پیٹ سے چور تھا اور بھی چور ہونے والا تھا۔ وقت بہت کم تھا اور تیزی سے گزر رہا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد ہم سابو اور اس کی والدہ کے روبرو پہنچے۔ عجیب الوضع سابو آہنی سلاخوں سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے 4 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ سلاخوں سے باہر نکال رکھا تھا۔ یہ ہاتھ ماں کی گود میں پڑا تھا، جیسے یہ صرف ایک ہاتھ نہ ہو، پورا وجود ہو۔ ماں جی آہستہ آہستہ سابو کے کندھے کو سہلا رہی تھی۔ وہ کافی حد تک پرسکون نظر آتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ مشتعل بھی نہیں ہوا۔ اس نے منہ سے کچھ ناقابل فہم آوازیں نکالی، ناؤں ناؤں، غوں غوں، ناؤں، آبو۔ یوں لگتا تھا کہ دکھی انداز میں وہ ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے ماں جی؟ وہ سسک کر بولی، یہ کہتا ہے اس نے جمعے کی رات کسی کو نہیں مارا۔ یہ تو بھوکا پیاسا جوہر کے پاس چھپا رہا ہے۔ اتنے میں سابو پھر بولنے لگا۔ الفاظ ناقابل فہم تھے، آمو، ناؤں، ناؤں ہائے، ساتھ ساتھ وہ ہاتھوں کی حرکات سے بھی کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس کے خون آلود ہونٹوں سے رال بہہ رہی تھی۔ ماں نے پھر ترجمانی کی، یہ کہتا ہے مجھے ان لوگوں نے بہت مارا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ سابو کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ ماں کے ذریعے ہمارے اور سابو کے درمیان قریباً 10 منٹ تک بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں سابو کی طرف سے ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ اس نے الفاظ اور اشاروں کی مدد سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ جوہر کے کنارے سرکنڈوں کے اندر کسی کی لاش پڑی ہے۔ اگر واقعی سابو کی اطلاع یہی تھی اور یہ اطلاع حقیقت تھی، پھر کچھ مزید انکشافات بھی ہو سکتے تھے، کوئی نئی صورتحال سامنے آ سکتی تھی۔ ہم نے سابو کو ہتھ کڑی اور بیڑی سمیت شوکت کی کھٹارا جیپ میں سوار کروایا۔ جیپ کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، ورنہ سابو کو دیکھنے والوں کا ہجوم ہو جاتا اور ہمارے لیے گاؤں کی گلیوں سے گزرنا مشکل ہو جاتا۔ ماں جی بھی ہمارے ساتھ جیپ میں سوار تھیں۔ ہم صابر اور سابو کو بڑی احتیاط کے ساتھ گاؤں سے باہر لائے اور پھر جوہڑ پر پہنچ گئے۔ انہی سرکنڈوں میں ہم نے چند روز پہلے ہنگامہ خیز ہانکا کیا تھا اور سابو کو پکڑا تھا۔ آج پھر سابو ہمیں ان سرکنڈوں میں لے آیا تھا۔ جیپ کو ایک طرف روک کر ہم سرکنڈوں میں آ گئے۔ اے ایس آئی نیاز بھی چند اہلکاروں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچ گیا۔ بہرحال عام لوگ ہماری اس کارروائی سے بے خبر ہی رہے تھے۔ سابو کے پاؤں میں بیڑی تھی، اسے ایک طرف سے شوکت اور دوسری طرف سے میں نے سہارا دیا۔ وہ ہمارے سہارے آہستہ آہستہ چلتا سرکنڈوں میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہمیں جنوبی رخ سے سرکنڈوں میں لایا تھا۔ چلتے ہوئے سابو جب اپنا بے ڈول جسم ہلاتا تھا تو اس کے حلق سے آواز سی نکلتی تھی جیسے اس کی سانس گلے میں پھنستی ہو۔ چلنے کے دوران میں اس کے چاروں بازوؤں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنا ایک عجیب تجربہ تھا۔
اگر سابو کا بیان درست تھا اور سرکنڈوں میں واقعتاً کوئی لاش موجود تھی تو پھر کئی باتیں سوچی جا سکتی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ اس لاش اور کمپاؤنڈر احمد کے موت میں کوئی تعلق ہو۔ یہ کمپاؤنڈر احمد کے قاتل کی لاش بھی ہو سکتی تھی، وہی قاتل جس نے رحمت کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا اور اس کی دلہن پر مجرمانہ حملہ کیا۔ اور اگر یہ دونوں کام سابو نے نہیں کیے تھے تو پھر اس کے لیے ہمدردی کی گنجائش موجود تھی۔ دلوں میں وہ سارے نرم گوشے پھر سے زندہ ہو سکتے تھے جن کا تعلق سابو سے تھا۔ پھر اصل ذمہ داری سابو پر نہیں، ان لوگوں پر عائد ہونے لگتی جنہوں نے سابو کو اس گورکھ دھندے میں پھنسایا تھا۔ اپنے مفاد کی خاطر سابو اور اس کی ماں کی جمی جمائی زندگی کو اکھاڑا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کے اندر سے بھی یہ آواز آنے لگی تھی کہ آخری قتل سابو نے نہیں کیا۔ ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ سابو ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ آخر ہم سرکنڈوں کے درمیان پانی سے بھرے ہوئے ایک چھوٹے سے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے۔ سپہر کی دھوپ نے دور دور تک سنہری چادر تان رکھی تھی۔ پس منظر میں آسمان نیلا تھا۔ گڑھے کے اوپر چند گدھ منڈلا رہے تھے اور گڑھے کی یخ بستہ پانی میں ایک لاش تیر رہی تھی۔ ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ ایک نوجوان شخص تھا۔ اس کے سر پر گہرا زخم تھا۔ اس زخم کو دیکھتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ وزنی گلدان کے کنارے سے لگا ہوگا۔ 6 دن پہلے جب ہم سابو کے لیے ان سرکنڈوں میں ہانکا کر رہے تھے اس وقت بھی یہ لاش یہی موجود تھی، لیکن ہانکا چونکہ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، لہٰذا لاش نگاہوں سے اوجھل رہی۔ سابو لاش کی طرف اشارہ کرنے لگا اور ناقابل فہم الفاظ میں کچھ کہنے لگا۔ اگلے 1 گھنٹے میں لاش کو بڑی احتیاط سے گڑھے سے نکال لیا گیا اور تھانے میں پہنچا دیا گیا۔ لاش پائے جانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح علاقے میں پھیل گئی۔ علاقے کے باشندے انگشتے بدنداں تھے۔ ایک کے بعد ایک سنسنی خیز خبر انہیں مل رہی تھی۔ لاش کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ 5-6 دن پرانی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مرنے والے کو پہچان لیا گیا۔ پھولے ہوئے جسم اور نیلے چہرے والے اس مردہ شخص کا نام قادر بخش تھا۔ وہ قریبی گاؤں شکروال کا رہنے والا تھا اور اس کا تعلق مرحوم کمپاؤنڈر احمد کی نو بیاتہ بیوہ کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ یہ کافی صحت مند اور چوڑا چکلا شخص تھا۔ اگر اسے پہلوان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے جسم پر شلوار قمیض اور جرسی تھی، پاؤں میں پشاوری طرز کی چپل تھی۔ اس شخص کے لباس پر بھی خون کے پرانے دھبے موجود تھے۔ یقیناً یہ وہی خون تھا جو اس کے سر سے بے تحاشا بہا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں قادر نامی اس شخص کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب کچھ معلوم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ یہ شخص کمپاؤنڈر رحمت کا رقیب تھا۔ یہ شخص عصمت سے شادی کا خواہش مند تھا۔ بہرحال رحمت اور عصمت کے خاندان میں سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قادر نامی اس شخص کی رقابت اتنی گہری اور سنگین ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو رحمت کے بہیمانہ قتل کے بعد کسی نہ کسی کا دھیان اس بندے کی طرف ضرور جاتا۔ یہ شخص نہ صرف شادی میں شریک ہوا تھا بلکہ انتظامات میں پیش تھا۔ قادر کے سر کا زخم چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ یہ وزنی گلدان کے کنارے سے لگنے والا زخم ہے۔ قادر کی گردن اور چہرے پر ناخنوں کے نشان یقیناً نو بیاتہ دلہن کے ہاتھوں سے آئے تھے۔ صورتحال ایک دم بدلی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ در حقیقت رحمت کے قتل کے موقع پر کوئی بھی قاتل کو دیکھ نہیں پایا تھا، نہ قاتل کا کھرا اٹھایا جا سکا تھا۔ اس واردات میں اہم بیان رحمت کی دلہن عصمت کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا تھا گہری تاریکی میں ہوا تھا۔ وہ قاتل کو دیکھ نہیں سکی تھی، نہ اس کی آواز سن سکی تھی۔ بس اس نے قاتل کی غیر معمولی جسامت اور بو کے بھبکوں کا ذکر کیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ ہمارے ذہن فوراً سابو کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ ڈی ایس پی اکرام شاہ بھی اس نئی پیش رفت سے خاصے متاثر نظر آتے تھے۔ انہوں نے لاش کا معائنہ کیا اور رحمت کے والد سے سوالات پوچھے۔ اسی دوران میں شوکت کا موٹا لیکن ہوشیار مخبر چاند ایک اہم اطلاع لے کر آیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ لڑکے کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ میں نے ذہن پر تھوڑا سا زور دیا تو یاد آ گیا، اس کا نام طیفہ تھا۔ چاند نے شوکت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب یہ وہی منڈا ہے جس کے پاس ہم بشیرے کے قتل کے بعد گئے تھے۔ میلے میں اس کی گھوڑی نے اللہ بخشے بشیرے کے کپڑوں پر چھینٹے ڈال دیے تھے، جس کے بعد بشیرے نال اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ وہ سارا واقعہ مجھے یاد تھا۔ بشیرے کے قتل کے بعد ہم نے اس لڑکے کو قریبی گاؤں کٹھالی سے پکڑا تھا۔ چونکہ یہ کبڈی کا کھلاڑی تھا اس لیے اسے پکڑنے میں پولیس والوں کو کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑی تھی۔ بعد میں اس پر شک غلط ثابت ہو گیا تھا اور اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ آج یہ لڑکا چاند کے ساتھ ایک گواہ کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔
چاند نے کہا، جناب، جس رات رحمت کا خون ہوا طیفے نے قادر بخش کو دیکھا تھا۔ شوکت نے کہا، بہتر ہے کہ تم طیفے کو خود بات کرنے دو۔ چاند نے طیفے کو بولنے کے لیے کہا۔ طیفہ بولا، میں اس رات اپنے یاروں کے ساتھ سرگودے سے منڈوا یعنی فلم دیکھ کر آیا تھا۔ رات کوئی 9 بجے کے قریب ہم گاؤں کے پاس ہی تھے۔ میں نے قادر بخش کو کھیتوں کے درمیان سے گزر کر باغپور کی طرف آتے دیکھا۔ میں نے اسے آواز دے کر روکا اور پوچھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کہنے لگا اس کے ایک جاننے والے کی ماں سخت بیمار ہے، اس کا پتہ کرنے جا رہا ہوں۔ شوکت نے طیفے نامی اس لڑکے سے چند سوال کیے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہا تھا، یہ بھی اس کی جرأت مندی تھی کہ وہ پولیس کے روبرو بیان دینے آ گیا تھا، ورنہ ایسے موقعوں پر لوگ کہاں بولتے ہیں۔ یہ لڑکا مجھے پہلی نظر میں ہی دلیر اور ہمت والا لگا تھا، ایک عجیب سی خودسری اور بے پرواہی تھی اس کے اندر۔ طیفے کے حلفیہ بیان نے صورتحال کچھ اور بھی واضح کر دی، دیگر بیانات بھی لیے گئے، کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی۔ رحمت کے قتل کے حوالے سے کئی باتیں کلیئر ہو گئیں۔ دراصل قادر نامی اس شخص نے گاؤں میں ہونے والی پے در پے خونی وارداتوں سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے رحمت کے گھر میں داخل ہو کر اسے قتل کیا اور پھر خوفزدہ دلہن پر مجرمانہ حملے کی کوشش کی۔ اگر حقیقت پسندی سے دیکھا جاتا تو اس واردات کے لیے موقع کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ شادی والا گھر تھا، مہمان موجود تھے، پکڑے جانے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ اس کے باوجود قادر خود کو باز نہ رکھ سکا۔ در حقیقت اس رات وہ شراب کے نشے میں چور تھا۔ اس نشے نے اس کے اندر کی خواہش کو جگا دیا تھا اور اس کے سوا سب کچھ سلا دیا تھا۔ دلہن عصمت نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ گہری تاریکی میں وہ کچھ نہیں دیکھ سکی، بس اسے حملہ آور کے جسم سے بو کے ناگوار بھبکے اٹھتے محسوس ہوئے۔ اس بو کے حوالے سے بھی ہمارا دھیان فوراً سابو کی طرف ہی گیا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ در حقیقت یہ شراب خانہ خراب کی بدبو تھی۔ قاتل نے اندھا دھن شراب پی رکھی تھی، بعد میں یہی شراب اس کی موت کا سبب بنی۔ دلہن عصمت کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد وہ پناہ لینے کے لیے سرکنڈوں میں جا گھسا۔ گہری تاریکی اور مدہوشی کے سبب وہ گڑھے میں جا گرا۔ سر کے زخم نے بھی اس کی موت میں کردار ادا کیا۔ چند گھنٹے کے اندر اندر یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ کمپاؤنڈر رحمت کا قتل عجیب الخلقت سابو کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ اس خبر نے سابو کے حوالے سے لوگوں کے غم و غصے کی شدت ایک دم کم کر دی۔ چودھری ارباب اور انگریزوں کی کارستانیاں منظر عام پر آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ لوگ بھی خون خرابے کے ذمہ دار ہیں۔ دھیرے دھیرے لوگوں کے غم غصے کا رخ سابو کی طرف سے چودھری ارباب اور جیکب وغیرہ کی طرف مڑنے لگا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تھی کہ سابو کی حیثیت ایک سہمے ہوئے جانور کی سی تھی۔ اسے سہما ڈرا کر خطرناک بنانے والے چودھری کے انگریز مہمان ہی تھے۔ وہ سابو کو اس کی ماں سے جدا کر کے ولایت لے جانا چاہتے تھے اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے رہے تھے۔ یہ ان کے حربے اور اوچھے ہتھ کنڈے ہی تھے جنہوں نے سابو کو اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کی جان لینے پر مائل کیا۔ یقیناً یہ ساری باتیں ڈی ایس پی اکرام شاہ کی سمجھ میں بھی آ گئی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ڈی ایس پی کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوتا تھا، لیکن ڈی ایس پی کی اپنی مجبوریاں بھی تھیں۔ وہ بھی اپنے اعلیٰ افسروں کو جواب دے تھے اور اعلیٰ افسروں کا جھکاؤ انگریزوں کی طرف تھا۔ دوسری طرف تحصیلدار اور اس کے بھائی بند بھی اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ سابو کی گرفتاری ڈال کر اسے کورٹ میں پیش کرنے کا کام ایک روز کے لیے ملتوی ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہمت کر کے ڈی ایس پی صاحب سے اکیلے میں بات کروں اور انہیں سابو کے لیے اپنی رائے تبدیل کرنے پر آمادہ کروں۔ میں ڈی ایس پی کی حیثیت اور مرتبے کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ڈی ایس پی اکرام شاہ صرف پولیس ملازم ہی نہیں تھے، ان کی ایک مضبوط سیاسی حیثیت بھی تھی۔ اکرام شاہ کا بڑا بھائی وفاقی حکومت میں ایک اہم عہدیدار تھا اور اس کا چچا صوبائی وزیر تھا۔ باخبر لوگ اکرام شاہ کو ایک پولیس ملازم سے زیادہ ایک مضبوط سیاسی خاندان کے فرد کی حیثیت سے جانتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اکرام شاہ اس کیس میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں شش و پنج میں تھا کہ اکرام شاہ سے بات کروں یا نہیں۔ پھر میرے ذہن میں سیلویا کا ہیولہ ابھر آیا۔ ایک عورت ہوتے ہوئے اس نے کتنی جرأت مندی کا ثبوت دیا تھا۔ ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر حق بات کہی تھی۔ اپنے دیرینہ ساتھیوں کی دشمنی مول لی تھی۔ جان کا خطرہ اٹھایا تھا۔ بدنامی سہی تھی لیکن کہا وہی تھا جو اس نے سچ سمجھا تھا۔ سیلویا کی جرأت مندی کا سوچ کر میرے اندر بھی نیا عزم بیدار ہوا۔
میں صحافیانہ بے باکی کے ساتھ سیدھا ڈی ایس پی اکرام شاہ کے پاس جا پہنچا۔ وہ اس وقت تھانے میں شوکت کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ 2 اور افسر بھی موجود تھے۔ کمپاؤنڈر کے قاتل یعنی قادر کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کی جا رہی تھی۔ میں نے کہا سر، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈی ایس پی اکرام نے مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ماتحتوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد میں نے کہا سر، آپ کے پیشہ ورانہ فرائض میں دخل اندازی کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے۔